معاملات کیا ہیں، بڑے بڑے معاملات، ظاہر ہے کہ معاملات تو دسیوں ہوں گے، وہ بڑے بڑے معاملات کیا ہیں جو پھر ہمارے پورے فکر پر، ہمارے علم پر اثر انداز ہوئے ہیں، جو سیدنا عمر کے زمانے میں پیش آئے۔ میں نے ان معاملات کا استقصاء کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ 6 بڑے بڑے معاملات سیدنا عمر کے عہد کی، سیدنا عمر کے عہد کے معاملات تو بہت سے ہوں گے، ان پر گفتگو بھی ہوگی، ان میں کوئی اختلافات بھی ہوں گے، لیکن وہ معاملات جو بڑے معاملات ہیں جن کے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر ہوئے ہیں، جو اس وقت بھی زیر بحث ہو جاتے ہیں، یہ 6 معاملات اگر آپ ان کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں اختلاف بھی ہوا، اختلاف قیادت میں ہوا، اس اختلاف پر بہت بحث مباحثے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ سیدنا عمر کو اس کے لیے باقاعدہ مجلس منعقد کرنا پڑی اور کئی دن اس پر بحث ہوتی رہی۔ اچھا، اس کو تو ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ باقی 5 معاملات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ 2 ہی نوعیتوں کے ہیں۔ زیادہ تر تو یہ ہوا ہے کہ رائے قائم کی گئی ہے اور جس کو میں نے عرض کیا کہ اجماع سکوتی ہو گیا، ٹھیک، یعنی نہ ارباب حل و عقد میں کسی کو ان پر اعتراض ہوا ہے، ایک رائے امیر المومنین نے قائم کر لی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ رائے بھی زیر بحث آئی ہو، یہ ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی بات بھی ہوئی ہو، لیکن کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا تو لوگوں نے اس کو بالعموم صحیح سمجھا، قبول کر لیا۔ یہ معاملہ ہوا کہ 2 معاملات ایسے ہیں اور وہ ایک ہی نوعیت کے ہیں کہ جن میں سیدنا عبداللہ بن عباس کو شدید اختلاف ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے اس اختلاف کا اظہار کیا، ابھی میں نے اس کا حوالہ بھی دیا، جی، انہوں نے اس پر شدید تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس عام مسلمانوں میں ایک عالم شخصیت ہے، اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت بھی ہے، وہ بعد میں ایک بڑے عالم کی حیثیت سے صحابہ میں بہت نمایاں بھی ہوئے، جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تحسین فرمائی ہے۔ اس سب کے باوجود بہرحال وہ قیادت میں اس وقت شامل نہیں تھے۔ ٹھیک، میں عرض کر چکا کہ قیادت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو لوگ اپنے معاملات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جن کی طرف وہ سیاست میں یا سیاسی معاملات میں رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جن سے مشورہ کرنا ناگزیر ہے، جن کا اختلاف مسلمانوں کی اجتماعیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ان کے نام اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، انہی کی زیادہ تر مجالس منعقد ہوتی تھیں، وہاں کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس نے بعد میں اپنا اختلاف بیان کیا، بعد میں یعنی جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے اس کیا کہ 6 معاملات ہیں، ان میں سے اب ایک ایک کو دیکھ لیجئے، بہت مختصر طریقے سے، ان معاملات کی توضیح یہاں کرنا ممکن نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ موضوع ہے۔ ایک معاملہ میراث سے متعلق ہے۔ میراث میں 2 مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ بعض صورتوں میں تقسیم نہیں ہوتے، ٹھیک، اسی طرح ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے فہم کے مطابق ایک جگہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو گیا ہے، وہ اگر ان کو دیا جائے تو سگے بہن بھائی محروم رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دونوں معاملات سیدنا عمر کے سامنے پیش ہوئے، جس طرح پیش ہوئے اس کی تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اس میں انہوں نے ایک رائے دی اور یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ ٹھیک، پہلے معاملے میں انہوں نے فرمایا کہ اول کا طریقہ اختیار کر لیں، یعنی حصوں میں برابر برابر کمی کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرے معاملے میں یہ فرمایا کہ اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ سگے بہن بھائیوں کو بھی برابر کی سطح پر حصہ دے دیا جائے۔ ٹھیک، یہ دونوں فیصلے کیا ان مجالس میں زیر بحث آئے؟ کیا ان پر گفتگو ہوئی؟ کیا ان کے بارے میں کوئی اختلاف تھا؟ کوئی چیز تاریخ میں نقل نہیں ہوئی۔ اس سے ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ اس میں بھی وہی اجماع سکوتی کسی صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی سیدنا عمر نے ایک رائے قائم کی، لوگوں نے سنی ہوگی، بیان کی گئی ہوگی، زیر بحث بھی ہو سکتا آئی ہو، لیکن کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمومی طور پر لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کو جو اعتراض تھا اس کا میں حوالہ دے چکا، لیکن وہ مسلمانوں کی اس وقت کی قیادت میں شامل نہیں تھے۔ ٹھیک، دوسرا معاملہ تراویح کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح تراویح اب پڑھی جاتی ہے اس کا رواج نہیں تھا۔ اس کی بھی میں یہاں تفصیلات بیان نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیا صورت تھی، سیدنا صدیق کے زمانے میں کیا صورت تھی۔ بہرحال سیدنا عمر نے اس کو ایک خاص صورت دے دی۔ وہ خود تو شریک نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تنہا کھڑا ہے، کسی نے امام کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بدنظمی سمجھا اور نظم پیدا کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ ایک امام مقرر کر لیا جائے۔
چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق ایک امام مقرر ہو گیا، اس سے ایک بڑی روایت قائم ہوئی، تراویح کی روایت جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا جس میں یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو کچھ آرا رہی ہوں، ممکن ہے کہ کسی موقع پر زیر بحث بھی آئی ہوں، لیکن تاریخ میں اس کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ لوگوں نے بالعموم اس کو قبول کر لی، ٹھیک، یعنی کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی علماء کے سامنے اگر اس کے بارے میں بحث کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، جی، مسلمانوں کا اجماع ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں دی، کسی نے اپنا اعتراض پیش نہیں کیا۔ تیسرا معاملہ 3 طلاق کو ایک قرار دینے کا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں طلاق دینے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں ایک وقت میں 3 طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ دین کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جب یہ خلاف ورزی ہو جائے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے، اس میں 1 2 3 4 آراء ہو سکتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک موقع پر یہ حکم دے دیا کہ لوگ دین کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے ہیں، جس آدمی کو دیکھیے وہ 3 طلاق دے کے آ جاتا ہے اور پھر اس کی توجیحات کرتا ہے۔ آئندہ کسی شخص نے اگر 3 طلاق دی تو امزئی نہ ہو، ہم 3 طلاق کو نافذ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے گویا سزا کے طور پر فرمایا۔ سیدنا عمر کی اس رائے ہی پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں بھی کوئی بڑی بحث ہوئی ہو، عام لوگوں نے کوئی اعتراض کیا ہو، یا مسلمانوں کی مجالس میں اس وقت چیز زیر بحث آئی ہو، ہمارے پاس کچھ دستیاب نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ایک فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے مطابق ایک قانون بن گیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب ریاست کی طرف سے کوئی بات کہہ دی جائے گی تو وہ قانون کی صورت اختیار کر لی جائے گی۔ قانون بن گیا، یعنی ایک اختلاف جو ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا، اور جو صورتیں اختیار کی جا سکتی تھی ان میں سے ایک صورت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا تو اب اس سے اختلاف کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ یہ صورتحال ہے جس صورتحال کو آپ 3 طلاق کے معاملے میں اگر تفصیلات میں جائیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں اس میں بڑی بحثیں پیدا ہوئی ہیں، وہ ہم سنتے رہے ہیں۔ میں صرف یہاں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس میں بھی سیدنا عمر کا ایک فیصلہ ہے جو نافذ ہوا ہے، اور بعد کے فقہاء نے اسی فیصلے کو قبول بھی کیا۔ چوتھا معاملہ عام الرمادہ میں سزا کا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں بعض جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی، ان میں سے ایک چوری کی سزا بھی ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تنہا سزا ہے یا انتہائی سزا ہے؟ تنہا سزا کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 پیسے کی بھی چوری ہوئی ہے تو ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور انتہائی سزا کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ مجرم کے حالات کی رعایت کر کے کیا اس کو یہ سزا نہ دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عمر نے کیا، قحط پڑ گیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورتحال میں جو غریب لوگ کوئی چیز چرا لیتے ہیں میں ان پر اس سزا کا نفاذ نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے جنگ و جدال کی نوبت آئی ہوئی ہے، لوگ لشکر لے کے نکلے ہوئے ہیں، اس میں کسی شخص نے شراب پی لی ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات زیر بحث آئے۔ تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہ سیدنا عمر کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا، اس فیصلے پر عمل بھی کیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلات سے واقف نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں معلوم ہوتا، اور جب نہیں معلوم ہوتا تو اس سے وہی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی بالبداہت وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان کے فیصلے کو قبول کر لیا گیا، ایک عمومی اتفاق اس پر ہو گیا، اگرچہ وہ خاموش اتفاق ہے۔ اس خاموش اتفاقی کو ہم اجماع سکوتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی، جو معاملہ فی الواقع بہت بڑے پیمانے پر زیر بحث آیا، جس معاملے میں اختلاف سامنے آ گیا تو رویے بھی سامنے آ گئے، وہ سواد عراق کی زمینوں کا۔ اچھا، یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو کاشتکاری کے قابل یا باغات کی زمینیں فتح ہوئی ہیں وہ خیبر کی زمینیں۔ جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ 5واں حصہ ان میں سے نکال لیا جائے اور باقی مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی نوعیت کیا تھی، وہ کس چیز پر مبنی تھا، اس پر اس وقت ہم بحث نہیں کر رہے۔ جب بڑی بڑی فتوحات ہوئیں اور وہ علاقے بھی فتح ہو گئے جن کو قدیم ترین تہذیبوں میں بھی زرخیز ترین علاقے مانا گیا ہے، یعنی سواد عراق کے علاقے،
یہ لاکھوں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمینیں ہیں. یہ زمینیں جب فتح ہو گئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ میرے خیال میں یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اس طرح یہ زمینیں نجی ملکیت میں چلی جائیں گی اور بعد میں آنے والی نسلیں ان سے محروم ہو جائیں گی، ان کے فوائد سے محروم ہو جائیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہنی چاہیے اور ان پر ہمیں خراج عائد کر دینا چاہیے. یہ ان کی رائے تھی. اب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو سب سے بڑھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس سے اختلاف کیا. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کسی طرح نہیں ہو سکتا، جو طریقہ پہلے ہے وہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ لازماً مجاہدین میں تقسیم کر دینی چاہیے. سیدنا عمر اس کے لیے راضی نہیں ہوئے. یہ باقاعدہ اختلاف ہے جو ہوا، پورے زور کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ پھر سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پر مشاورت کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا جائے. یعنی ایک تو وہ مجالس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن میں مسئلے زیر بحث آ جاتے تھے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہیں اختلاف ہوا ہے. جب اختلاف وہاں زیر بحث آیا تو سیدنا عمر نے یہ ضرورت محسوس کی کہ زیادہ بڑے پیمانے پر نمائندگی ہونی چاہیے اور یہ مسئلہ وہاں زیر بحث آنا چاہیے. چنانچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس موقع پر پھر انہوں نے، مہاجرین تو موجود ہی تھے، ان کے مابین بحث ہو رہی تھی، وہ اپنے اختلافات بیان بھی کر رہے تھے. مہاجرین کی اس مجلس میں جس کا ذکر ہو چکا ہے، یہ چیز زیر بحث تھی. اس میں ہمارے سامنے وہ نام موجود ہے، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ بھی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اب مجالس میں شریک ہونے لگ گئے ہیں. ان لوگوں کو سیدنا عمر کی رائے سے اتفاق تھا. اس کے باوجود کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتفاق تھا، جب عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے آدمی نے اپنے اختلاف پر اصرار کیا تو ایک بڑی مجلس منعقد کی گئی. اس میں اب یہ مسئلہ زیر بحث آئے. چنانچہ کئی دن تک یہ مجلس جاری رہی. اس کی تفصیلات تاریخ میں معلوم ہے. اس مجلس کا انعقاد ہوا تو اس کی ابتدا میں سیدنا عمر نے ایک تقریر کی. اس میں یہ بتا دیا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ جو رائے میں قائم کروں وہ نافذ ہو جائے گی. یہ رائے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اس کے دلائل دوں گا، میں بھی آپ لوگوں میں سے ایک شخص ہوں. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے. بحث مباحثہ ہوتا رہا یہاں تک کہ سب لوگ ایک رائے پر متفق ہو گئے. وہ سیدنا عمر ہی کی رائے تھی، چنانچہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جب بڑی مجلس منعقد کی گئی تو اس میں سیدنا عمر نے انصار کے بھی 10 نمائندوں کو بلایا. اچھا. یعنی دیکھیے اس میں الفاظ یہ کتاب الخراج ہے، اس کے صفحہ 27 پر یہ روداد نقل ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَشْرَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، یعنی انصار کے 10 لوگوں کو بھی اس مجلس میں شرکت کا پیغام بھیجا گیا. 5 من الأوس و 5 من الخزرج، 5 اوس کے قبیلے میں سے اور 5 خزرج کے قبیلے میں سے. لیکن کون؟ من کبرائہم و اشرافہم، یعنی ان کے جو بڑے لوگ تھے، ان کے جو رہنما تھے، ان کی جو قیادت تھی، ان میں جو ارباب حل وقت ہو سکتے تھے، ان 10 لوگوں کو بھی بلایا. اگرچہ وہ اقتدار میں شریک نہیں تھے، اگرچہ اقتدار میں شریک نہیں تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپوزیشن کو بھی آپ نے شریک کر لیا. ان سب لوگوں کو بلایا گیا اور پھر ان لوگوں نے باقاعدہ بحث مباحثے کے بعد، کئی دن کے بحث مباحثے کے بعد، آخر میں سیدنا عمر سے اتفاق کر لیا. یہ اس مجلس کی رودات ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس نے کئی چیزیں بالکل واضح کر دی. یعنی اس سے پہلے جو معاملات ہیں ان میں اگر بحث نہیں ہوئی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی نے بحث اٹھائی نہیں. یعنی یہاں یہ بھی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کی ایک رائے ہے، باقی سب لوگ میری حمایت میں رائے دے رہے ہیں، میں فیصلہ کر دوں. نہیں، ان کی رائے کو بھی اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد کر کے فیصلہ کیا گیا. سیدنا عمر کے عہد کے بڑے واقعات یہی ہیں. آخری واقعہ جو اس معاملے میں پیش آیا وہ نئے امیر المومنین کے انتخاب کا واقعہ ہے. یعنی جب سیدنا عمر پر حملہ ہو گیا، ابھی وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد اقتدار کس طرح منتقل ہوگا. یہ آخری فیصلہ ہے جو ان کی طرف سے ہوا اور جو پھر ایک نئے دور کی ابتدا کا ذریعہ بھی بنا.